اللہ پاک نے احسان کیا، بن مانگے آنکھیں دی، بن مانگے کان دیے، بن مانگے زبان اور ناک دیا، بن مانگے دل و دماغ ہاتھ اور پاؤں عطا فرمایا، تو یہ احسان در احسان ہے۔ نمبر 2، اللہ نے ایک کرم اور بھی کیا کہ ہمیں امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، خاتم الانبیاء کا امتی بنایا۔ رب چاہتے کسی امت سے پیدا کر کے 1,24,000 انبیاء کی میں پیدا کرتے، مگر اللہ نے ہمیں خاتم الانبیاء کا امتی بنایا، یہ ایک اور احسان کیا۔ سنیے، ہم کائنات میں آئے ہیں اپنے بغیر درخواست کے، اچھی شکل و دماغ، سوچ فہم اور فراست، نظر اور سماعت، قوت گرفت ملی ہے بغیر کسی اپلیکیشن کے، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ میری تمہید پر بات سمجھنا، جب یہ اللہ کا احسان ہے، رب نے ہمارے اوپر کرم اور فضل کیا ہے، تو کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ رب العزت وہی سبب جب ہمارے اوپر کھول دیں گے تو احسان کا بدلہ ہماری طرف سے ہونا چاہیے۔ وہ سبب یہ ہے، مستدرک علی الصحیحین حدیث پاک کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 ہے۔ حضرت عباس حضور پاک علیہ السلام کے چاچا جان راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اس کائنات کی افرینش، اس کائنات کی ابتدا، اس کائنات کا اسٹارٹ ہمیں یوں بتایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، اپنے ایک بھول کی رب سے معافی مانگی، تو حضور پاک کا واسطہ دے کر یوں مانگا، اے اللہ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم بھول کر بیٹھے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، آپ نے معاف نہ کیا ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ ایک جملہ یہ فرمایا، ایک جملہ اور بھی بولا، وہ جملہ یہ تھا، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا میں آدم محمد علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے معافی کا پروانہ دے دے، میری بھول کو معاف فرما دے۔ اللہ پاک نے پوچھا کیف عرفت محمدن ولم اخلقہ، ابھی تو وہ شخصیت دنیا میں بنفس نفیس تشریف نہیں لائی جس پیغمبر کا واسطہ دے رہے ہو، اس کا تعارف، اس کی جان، اس کی پہچان، اس سے شناسائی اور اس سے تعلق تمہارا کیسے ہے؟ حضرت آدم عرض کرنے لگے لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن روحی، روح میرے اندر داخل ہوئی، فَرَفَعْتُ رَاسِی، میں نے سر اٹھایا، فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کے نام کے ساتھ محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کا نام تھا، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، میں اس بات پہ یقین کر گیا جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ آپ کی محبوب مخلوق ہوگی، سألتک بحقی، میرے مولا میں نے اس وجہ سے ان کا وسیلہ دعا میں پیش کیا، رب نے فرمایا غفرت لک، میں نے معافی دے دی، لیکن یاد رکھنا لولا محمد لما خلقتک، حضور نہ ہوتے ہم تمہیں بھی پیدا نہ کرتے۔ میں بات سمجھانے لگا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ ابو الانسانیت۔ حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ ابو الانبیاء۔ حضرت اماں حوا کون ہے؟ ام انسانیت، ام الانبیاء، ہمارے والدین مکرمین ہیں۔
جن سے اس کائنات کو افرینش ملی ہے، جس سے اس کائنات کو وجود ملا ہے، جس سے اس کائنات کو بڑھوتری ملی ہے، اگر وہ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے اولاد نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے دنیا زمین آسمان نہ ہوتے۔ جب زمین آسمان ہے اور حضرت آدم ہے، اماں حوا ہے، پوری کائنات ہے، کس وجہ سے؟ وجہ حضور کی ذات ہے۔ اگر میرے پاک پیغمبر کی ذات نہ ہوتی تو گویا کائنات نہ ہوتی۔ اللہ پاک نے کائنات پر احسان کیا انہیں وجود دے کر، اس کی وجہ حضور پاک کا وجود ہے، اس کی وجہ حضور کی ذات ہے، اس کی وجہ رسول اللہ کی شخصیت ہے۔ پتہ چلا کائنات پہ احسان ہوا، کائنات کے ساتھ بھلائی ہوئی، کائنات کے ساتھ نیکی ہوئی، وجہ حضور کی ذات ہے۔ جب اللہ نے حضور پاک کی ذات دی ہے، ہمارے پہ احسان کیا ہے، ہمیں وجود دیا ہے، ہم پہ احسان کیا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، ہم پہ احسان کیا ہے، ہمیں حیات دے کر اس کائنات میں بھیجا ہے، ہمیں احسان کا معاملہ رب کا کیا ہوا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اب ہوگا کیا؟ اب وقت ہے پیغمبر اسلام پر اپنی جان کی بازی لگانے کا۔ حضور دنیا میں آئے، صحابہ جان کی بازی لگا گئے، انہوں نے اپنے بچے، اپنی بیویاں، اپنی اولادیں، اپنی جوانیاں، اپنے مال، اپنی دولت، اپنی قوت، اپنی ہمت، اپنی سکت، اپنی طاقتوں کو حضور پاک کی جوتی کے تمغے پر قربان کیا ہے۔ آج تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا، آج تحفظ ختم نبوت پروگرام کا، آج تحفظ ختم نبوت اس پالٹی اور اس معاملے کا ایک ہی جواب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کوئی بندہ نیکی کرے جواب میں نیکی ہوتی ہے، کوئی بندہ اچھائی کرے جواب میں اچھائی ہوتی ہے، کوئی بندہ بھلائی کرے جواب میں بھلائی ہوتی ہے۔ جب مخلوق کی اچھائی پہ جواب میں اچھائی ہے، رب برائی کو پسند نہیں کرتا۔ اب سب سے بڑا احسان تو مخلوق کے بجائے خالق کائنات جل وعلا نے کیا ہے، اللہ عز و جل نے کیا ہے، ہمارے خالق نے کیا ہے، اللہ مالک نے کیا ہے، رب رازق نے کیا ہے۔ تو ہمارا احسان کا بدلہ چکانا کی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہمیں چاہیے ہم اپنی مال کو، ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کو، ہمیں چاہیے اپنی طاقت کو، ہمیں چاہیے اپنی جان کو، ہمیں چاہیے اپنی طاقت جوانی کو حضور پاک کے قدموں میں لوٹا دے، حضور کے قدموں پہ لوٹا دے، حضور پاک کی ختم نبوت پہ لوٹا دے، حضور کی سیرت پہ لوٹا دے، تو احسان کا بدلہ احسان بنے گا۔ جب وجود ہمارا نہیں ملا حضور کی وجہ سے، زندگی ہماری نہیں ملی حضور کی وجہ سے، طاقتیں ہماری نہیں ملی حضور کی وجہ سے، تو جس کی وجہ سے ملی ہے اس پہ قربان کرنی چاہیے۔ یہ ہے نہ جب تک کٹ مروں خواجہ ہے یسرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ سنیے، یہ میں نے بات کیوں چھیڑی ہے؟ صرف یہ بات بتانے کے لیے کہ ہماری زندگی صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اٹھیں بیٹھیں کھائیں پیئیں آئیں جائیں جاگیں سو کے اور دنیا سے چلے جائیں۔ نہیں نہیں، یہ زندگی کس کام کی؟ جانور بھی اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں۔ تو مجھ میں اور جانور میں فرق، جانور میرے لیے ہے، میں اللہ کے لیے ہوں، اور رب وہ ہے جس نے کائنات میں سب کچھ تمہارے لیے اور تو اللہ کے لیے، اور رب نے تجھے وجود دیا رسول اللہ کے سبب، تو ہماری جوانی کو لٹانا رسول اللہ کے لیے۔ بے شک سنیں، جب ہم تحفظ کریں گے اپنی جوانی، اپنے مال، اپنی طاقت، اپنی اولاد سے، تو تب جا کر ہمارا ایمان کامل بنے گا۔ یہ ہے تحفظ۔ اب آئے ختم نبوت کیا ہے؟ میں عنوان پہ بات کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ ختم نبوت کا مطلب قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ فرمایا ختم نبوت کے دو مطلب ہیں، ایک ختم نبوت زمانی ہے،
ایک ختم نبوت مکانی ہے جسے ختم نبوت رتبی کہتے ہیں. کہا ختم نبوت زمانی کا مطلب، ختم نبوت مرتبی اور مکانی کا مطلب. کہا ایک رسول اللہ کی عزت اور احترام پہ حضور پاک کا رتبہ ہے، اسے ختم نبوت مکانی بھی کہتے ہیں، ختم نبوت رتبی بھی کہتے ہیں. ایک رسول اللہ کا وقت، لمحہ اور زمانہ ہے، اسے ختم نبوت زمانی کہتے ہیں. ہم اہل حق ختم نبوت مکانی بھی مانتے ہیں، ختم نبوت زمانی بھی مانتے ہیں. یہ بات میں نے کیوں چھیڑی ہے؟ دراصل قادیانیوں کے ایک سوال کا جواب دینے کے لیے. توجہ رکھنا، وہ سوال یہ ہے، قادیانی کہتے ہیں ختم نبوت کا معنی حضور کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا، تم یہ مانتے ہو؟ عوام واقعی یہی مانتی ہے اور ہم بھی یہی مانتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی تفصیل ہے. قادیانی ایک حدیث سامنے لا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں حدیث پاک ہے جامع ترمذی جلد 2 میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ علیہ الصلاۃ والسلام. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، توجہ رکھنا ورنہ بات سلپ ہوگی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے اس وقت ختم نبوت کا تاج پہنا دیا تھا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو وجود نہیں ملا تھا. قادیانی کہتے ہیں اپنے نبی پاک کے لفظوں پر غور کرو، فرمایا اللہ نے اس وقت مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا دیا، ابھی حضرت آدم کو وجود نہیں ملا. کہنے لگے جب حضرت آدم کو وجود نہیں ملا تو اولاد شروع نہ ہوئی، جب اولاد شروع نہ ہوئی تو انبیاء شروع نہ ہوئے، جب انبیاء شروع نہ ہوئے تو نبوت شروع نہ ہوئی، جب نبوت شروع نہ ہوئی اس وقت سے حضور خاتم النبیین ہے. اس سے پتہ چلا حضور کی ختم نبوت حضرت آدم سے پہلے ہے. عام مسلمان کہتا ہے ایک ہی معنی سمجھ کے جی ہاں، وہ کہتے ہیں پتہ چلا ختم نبوت کا تاج خلقت آدم سے پہلے ملا. ہم کہتے جی پہلے ملا، کہا پھر اس کے بعد حضرت آدم آئے، ختم نبوت میں فرق نہ آیا. حضرت نوح آئے، ختم نبوت میں فرق نہ آیا. حضرت ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، اسحاق آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، یونس آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت دانیال آئے، حضرت عیسیٰ آئے. 1,23,999 کم و بیش پیغمبر آئے، ختم نبوت میں فرق نہیں پڑا. اگر اب ایک ہمارا مرزا آ گیا تو ختم نبوت میں فرق کیوں پڑا؟ یہ قادیانیوں کا سوال ہے. اور جب وہ یہ سوال پیش کرتے ہیں تو عام بندہ واقعی سمجھتا ہے کہ جی گل تو بڑی ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ تو کہہ دیا. اب اس کا مطلب ان کا کام ہے شبہ پیدا کرنا. یاد رکھنا میں ایک جملہ کہتا ہوں جواب دینے سے پہلے، اہل حق کا کام ہے شبہ کا جواب دینا، اور اہل کفر کا کام ہے، اہل باطل کا کام ہے شبہ پیدا کرنا. شک پیدا نہیں کیا جاتا، شک پیدا ہو تو اسے ختم کیا جاتا ہے. شبہ پیدا نہیں کیا جاتا، شبہ پیدا ہو تو ختم کیا جاتا ہے. امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ المتوفى 204 ہجری، آج 1442 ہجری ہے، 1442 ہجری. میرے دوستو آج سے 1200 سال پہلے امام شافعی رحمہ اللہ اس دنیا سے گئے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت پورے قرآن کریم کو نہ اتارتے، صرف سورۃ والعصر اتارتے تو انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھا. اس کی آخری وجہ دے رہا ہوں، وجوہات اور بھی ہیں. فرماتے اس میں ایک لفظ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دوسرا لفظ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وَتَوَاصَوْا بالحق کا معنی ہے دین کی دعوت دو، وتواصوا بالصبر کا معنی ہے تکلیف آئے تو اس پہ صبر کرو. کہتے ہیں یہاں دو قوتوں کا جواب دیا گیا ہے. ایک قوت وہ ہے جسے قوت شبہاتی کہتے ہیں، ایک قوت وہ ہے جسے قوت شہوانی کہتے ہیں. قوت شہوانی کا معنی انسان میں جنسیت ابھرے، قوت شبہاتی کا معنی کسی میں شک آئے. کہا جب شک ہوگا وتواصوا بالحق، دین کی دعوت و ترغیب جو دلیل کے ساتھ ہوگی اس سے شبہ کا آتما ہوگا. جب قوت شہوانی جنسیت غالب آئے گی وتواصوا بالصبر، اللہ کے لیے صبر کرو گے رب نجات عطا فرمائے. تو قادیانی نے جب شبہ پیدا کیا کہ اتنے انبیاء آئے ختم نبوت کا تاج مل جانے کے بعد، تو اب ایک مرزا آیا تو کیا ہوا؟ ہم نے کہا جی سنو میں جواب دینے لگا ہوں. سکھر کے دوستو، سندھ کے غیور مسلمانوں، آخر تک دماغ کو سلامت رکھنا، توجہ ساتھ رکھنا. میں نے کہا سنو، جب جملہ بولا جاتا ہے
تو دیکھا جاتا ہے کس وقت بولا گیا، کہاں بولا گیا، کیوں بولا گیا۔ سنیے، میں پوچھوں یہ کیا ہے، لوگ کہیں گے گلاس ہے، اور میں پوچھوں موبائل کا گلاس ٹوٹا ہے، وہ کہیں گے یہ بھی گلاس ہے، جو اوپر لگا کے دیں وہ بھی گلاس ہے، جو یہ ٹوٹے یہ بھی گلاس ہے۔ اب فرق کیسے کریں گے، یہ گلاس ہے یا یہ گلاس ہے؟ ایک بات مزید لیجئے، آپ کے پاکستانی نیشنل اسمبلی میں بھی ایک اسپیکر ہے، ایک اسپیکر یہ بھی ہے، اسپیکر وہ ہے یا اسپیکر یہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مولانا مجھے ابھی بتا رہے تھے، قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند، ان کی وفات کے بعد حضرت مولانا فرحمان دامت برکاتہم ان کے پاس 1981 میں تشریف لائے۔ اب سننے جملہ جو میں جملہ دینے لگا ہوں، فرما رہے تھے بڑی یادگار گھڑی تھی، ایک گھڑی کا معنی زمانہ ہے اور ایک یہ گھڑی ہے، بتائیں وہ زمانہ گھڑی ہے یہ گھڑی ہے۔ اب جملہ بولا گیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟ عقل مند کہے گا، ذو عقل کہے گا، ٹیلنٹ رکھنے والا کہے گا، دماغ سوچ و فکر رکھنے والا کہے گا۔ جب جملہ بولا جائے ریفرنس ٹو دا کانٹیکٹ، اس کا سیاق، اس کا سباق، اس کا آگے اور پیچھے، اس کا وے آف دا یوزنگ، اس کو کیسے استعمال کیا گیا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر قومی اسمبلی میں کہا گیا اسپیکر نے اس بات پہ پابندی لگائی ہے تو مراد وہ ایم این اے ہوگا جو معاملے کو کنٹرول کرتا ہے۔ جلسے میں کہا گیا اسپیکر خراب ہے، ادھر مراد یہ ہوگا۔ جب کہا جائے گا میں نے پانی پیا، میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹا، ٹوٹ گیا، تو گلاس یہ ہوگا۔ میں نے کال سنتے ہوئے میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹا، نیچے گرا، گلاس ٹوٹ گیا، مراد اوپر کا شیشہ ہوگا۔ جب کا سنو لفظ کا استعمال دیکھا جائے گا، کب ہوا، کہاں ہوا، کس وقت ہوا، کیوں ہوا۔ سنو، میرے پاک پیغمبر وہ ہے جن کو رب العزت نے یہ معجزہ دیا ہے، اوتیت جوامع الکلم۔ اللہ کے رسول کا معجزہ یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، رتبہ یہ ہے، مقام یہ ہے، حیثیت یہ ہے، ویلیو یہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس یہ ہے۔ حضور پاک بات ایک فرماتے ہیں، مسئلے کئی حل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا سنو، جو حدیث پاک ہے، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ لمنجدل فی تینتہ، حضرت آدم سے پہلے ختم نبوت کے تاج سے حضور پاک کو تاج ور کیا گیا، ختم نبوت کے تاج سے سرفراز کیا گیا، ختم نبوت کے تاج سے تاجدار کیا گیا۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں، اور جو ختم نبوت کا معنی حضور پاک کے بعد کوئی اور نبی نہیں، فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی، ہم یہ بھی مانتے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا جب ختم نبوت کا لفظ بولا گیا، دیکھا جائے گا پیغمبر علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہے یا آمد کے بعد ہے۔ اگر آمد سے پہلے ہے پھر مطلب اور ہے، آنے کے بعد ہے مطلب اور ہے۔ وہ کہنے لگا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا میں مسئلہ حل کرتا ہوں۔ مثلاً کہا جائے گا یہ قاری صاحب وہ ہے، اس پر قرات ختم ہے، یہ مفتی صاحب وہ ہے، اس پر افتاء ختم ہے، یہ عالم صاحب وہ ہے، اس پر علم ختم ہے، یہ حافظ صاحب وہ ہے، اس پر حفظ ختم ہے، یہ ذہین وہ ہے جس پہ ذہانت ختم ہے۔ جو جملہ کہا جاتا ہے مراد ہوتا ہے وہ اپنے فن میں سب سے اوپر، اپنے مقام میں سب سے اوپر، اپنے درجے میں سب سے اوپر، اپنی حیثیت میں سب سے فائق ہے، سب سے برتر ہے، اعلیٰ اور اولا ہے، اشرف اور اکرم ہے۔ اس سے پتہ چلا وہ درجے میں اوپر۔ میں نے کہا جب بولا گیا حضور پاک خاتم النبیین ہے، آنے سے پہلے مطلب ہوا
جو رتبے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب کو ملنے تھے، جو مرتبے حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک سب کو ملنے تھے، جو مجھ سے حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک سب پر ظاہر ہونے تھے، ان کے رتبوں کی اخیر حضور پر ہے، ان رتبوں کا آخری درجہ حضور پر ہے، وہ رتبے حضور پہ ختم، وہ درجے حضور پہ ختم، وہ مرتبے حضور پہ ختم، وہ معجزے حضور پہ ختم۔ اس کا مطلب جو باقی انبیاء کو رتبے ملے حضور کی وجہ سے، مرتبے ملے حضور کی وجہ سے، مقام ملے حضور کی وجہ سے، درجات ملے حضور کی وجہ سے، لیکن جب آمنہ کا در یتیم محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لائے، اب مطلب یہ ہے درجے تو حضور پہ ختم، رتبے تو حضور پہ ختم، مرتبے تو حضور پہ ختم، معجزے تو حضور پہ ختم، لیکن اب زمانہ بھی آخری ہے، اب وقت بھی آخری ہے، اب لمحہ بھی آخری ہے، اب تعداد بھی آخری ہے، اب گنتی بھی آخری ہے۔ پہلے ان سے بڑھ کے مرتبے میں کوئی نہیں تھا، اب ان سے آگے زمانے میں کوئی نہیں ہے، ان کے بعد نبی کوئی نہیں، زمانے ختم ہو گئے، رتبے بھی حضور پہ پورے، وقت بھی حضور پہ پورے۔ سے پتہ چلا کہ ختم نبوت کے دونوں معنی ہم مانتے ہیں، تو مرزے کا اعتراض نہیں رہتا، ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ اور خدا کی قسم کسی قادیانی ماں کی کوکھ نے وہ مرزائی بیٹا نہیں جنا جو اہل حق کے سوالات کے جوابات دے سکے۔ یہ بھول ہے۔ ملت قادیانیت جتنی تڑپتی رہے نا، وہ کہتے ہیں نا کوئی لاکھ روٹھے ہزار بگڑے، غضب میں آئے یا تل ملائے، کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا۔ یہ بھول ہے۔ سنیں، قادیانیوں نے صرف شبہات پیدا کرنے ہیں، اعتراضات پیدا کرنے ہیں، اشکال پیدا کرنے ہیں، سوالات پیدا کرنے ہیں۔ وہ دلیل کی دنیا سے ایسے آ رہی ہے جیسے گدھا سینگوں سے آ رہی ہے۔ دلیل نہیں ملے گی، صرف شبہ ملے گا، اعتراض ملے گا، ابجیکشن ملے گا، اشکال ملے گا۔ جی مجھے یہ پوچھنا ہے، جی مجھے یہ پوچھنا ہے۔ اور سنیں، جیسے مولانا محمد حسین صاحب کہہ رہے تھے، آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے، میں بہت حیران ہوں بعض اوقات ہمارے نوجوان پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ پیکج اپنا، پیسے اپنے، موبائل اپنا، آئی ڈی اپنی، وقت اپنا، ہاتھ اپنا، استعمال ہم کافروں کے ہاتھے ہو رہے ہوتے ہیں۔ قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اور نیٹ پر بھیجے گا، اسے پتہ ہے کسی نے آگے شیئر نہیں کرنی، ان نے طریقہ بدلا، بھیس بدلا، لباس بدلا، انداز بدلا، طرز بدلا۔ کیا؟ گستاخی لکھ کر نیچے لکھتے لعنت بھیجو، آگے پھیلا دو۔ میرے بھائیوں، ہم میں سادے نوجوان اوپر لعنت لکھ کے آگے بھیج دیتے ہیں، لعنت لکھ کے پوسٹ کر دیتے ہیں، لعنت لکھ کے شیئر کر دیتے ہیں، لعنت لکھ کے اپنی وال پہ لگا دیتے ہیں۔ اور سادے مسلمان، تو سمجھ رہا ہے میں اس پہ لعنت کر رہا ہوں، لیکن دراصل تو قادیانیوں کی چیز کو آگے پھیلا رہا ہے، تو دشمن کے پیغام کو آگے پھیلا رہا ہے۔ وہ دشمن نے چال چلی ہے، دشمن نے سازش کی ہے، تیرے پیسے، تیرے موبائل، تیری آئی ڈی پر وہ بول رہا ہے۔ سنو، میں ایک جملہ کہتا ہوں، صحابہ کرام کے دور میں بھی تو گستاخیاں ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ گستاخوں کو پاؤں کے نیچے رکھے، حضور کی تعریف کو عام کیا، گستاخی کو ختم کیا، تعریف اور مدحت مصطفیٰ کو عام کیا۔ یاد رکھیں، گستاخی لعنت بھیج کے پھیلانے کی نہیں ہوتی، ڈیلیٹ کرنے کی ہوتی ہے، حضور کی تعریف کو عام کیا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، قرآن کریم میں ہے، سورۃ یاسین میں پارہ نمبر 23، رب کائنات فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، جو بولتے ہو نا زبانوں سے، یہ زبان قیامت میں بند کر دی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ حساب کتاب کیسے ہوگا؟ کہا جی ہاں، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولیں گے۔ آج شیئر کر لو، آج پھیلا لو، آج اس انگلی کو چلا کے آگے پورا کام کر لو۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ رب العزت کے دربار میں جواب دے ہوگا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں بولے گا۔
کس کی امداد پہ چلا تھا؟ کس کے معاملات کیے تھے؟ بما کانوا یکسبون، کیا کام کیا تھا اس نے، کیا معاملہ تھا اس کا، تو یہ بولے گا۔ آج ہم آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنی آئی ڈیز بنائے بیٹھے ہیں نا، میں جملہ کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خاطر، ورنہ من آنم کے من دانم، غیرت اس چیز کا نام ہے۔ یہ آئی ڈی بند کر دیں یا حضور کے دفاع کے لیے عام کر دیں، غیرت اس چیز کا نام ہے۔ یہ موجودہ دور ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے اصول کو سامنے رکھو۔ یہ وجود ہمیں ہماری مرضی سے نہیں ملا۔ اگر ہماری مرضی سے ملا ہوتا نا تو ہم آج تک اپنا فیشن نہ کر رہے ہوتے۔ فیشن بندہ کرتا ہی تب ہے جب اپنی مرضی کا نہیں ہے اس کا، ورنہ تو کسی بال کو کنگھی کی، کسی آنکھ کو سرمے کی، کسی گال کو لالی کی، کسی ہونٹ کو جو ہے نا کیا کہتے لپسٹک کی ضرورت نہ رہتی۔ اس کا مطلب ہے ہمیں بننا اور سنورنا پڑتا ہے، ہماری مرضی کا نہیں ہے۔ تو جب اللہ کی مرضی کا ہے تو اس وجود کو اللہ کی مرضی پہ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اس وجود کو رسول اللہ کے تحفظ کے لیے عام کیوں نہیں کرتے؟ اس وجود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے آگے کیوں نہیں لے جاتے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ان کے ابھی خلیفہ مجاز حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے۔ بہت تھکے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا، ایک سفر سے واپس آئے، کہ حضرت آپ نے تو اپنی جان کو بہت تھکا دیا ہے۔ فرمانے لگے عمر تو میری مسنون پوری ہو چکی ہے، لیکن اس وجود سے میں نے کیا کرنا ہے، اور اگر حضور پاک کی تائید کے لیے نہ چلا سکا تو اس جسم سے میں نے کیا لینا دینا ہے؟ اس جسم سے میں نے کون سا لینا دینا ہے؟ یہ وجود اگر رسول اللہ کے لیے نہ چل سکے تو میرے دوستو، آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں نا، یہ آئی ڈی کلوز کر دو، یا حل جزاء الا الاحسان کے اصول کے تحت چل کر اس آئی ڈی کو اللہ کے نبی کی ذات کے لیے وقف کر دو۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اپنے پیسے لگا کر ہم گانے شیئر کرتے، اپنے پیسے لگا کر ہم فلم اسٹار کی چیزیں شیئر کرتے، اپنا مال لگا کر ہم غلط بات، کوڈ ہمارے پاس ہے، پاس ورڈ ہمارے پاس ہے، رات کو انتقال ہو گیا اور صبح قبر میں کھلی تو یہ شیئر ہوتے رہے گا اور ہم قبر میں بھگتتے رہیں گے۔ حقیقت میں شیئر ہوتا رہے گا اور ہم بھگتتے رہیں گے قبر میں۔ نہ ادھر سے کوئی ڈیلیٹ کرنے والا ہوگا، نہ ادھر سے کوئی مٹانے والا ہوگا۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے آگے چلو۔ یہ ہے ختم نبوت۔ میرے پاک پیغمبر کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں، قادیانی اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ آپ کا ذوق تازہ ہے، میں ایک اعتراض کا جواب دے دوں۔ قادیانی آج کل ایک سوال پوچھتے ہیں ہمارے نوجوانوں سے، حضور پاک کے بعد کسی نبی نے آنا ہے؟ وہ کہتے جی نہیں آنا۔ فوراً پوچھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ آپ نے کہنا ہے جی آئیں گے۔ وہ پوچھے گا نبی ہوں گے؟ اب آپ دو جواب ہیں، یا تو آپ کہیں گے ہوں گے تو وہ کہے گا اب تو نبی آ گیا، یا آپ کہیں گے جی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہوں گے تو یہ بہت بری بات ہے، کیونکہ نبوت ملنے کے بعد چھن نہیں جاتی، وہ نبی ہوں گے، یہ یقینی بات ہے۔ اب وہ کہے گا حضور پاک کے بعد تو نبی حضرت عیسیٰ آ گئے، آپ نے کہا نہیں آئیں گے۔ سنیں، جملہ وہ بولیں جو بات کرنے کا ہو۔ انہیں کہو حضور پاک کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا، نیو میسنجر۔ نہیں سمجھے؟ حضور کے بعد ہے، بولیے بولیے عوام بولے، حضور پاک کے بعد ہے، سارے بولے حضور پاک کے بعد ہے، نیا نبی نہیں آئے گا۔ سیل آف دا ایوری نیو پروفیٹہڈ آفٹر ہم، حضور پاک کے بعد نئی نبوت کے لیے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ کیا حضرت موسیٰ بھی آ جائیں تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا؟ کیوں؟ ختم نبوت میں فرق تب پڑے گا جب نبوت کی تعداد بڑھے گی، جب کاؤنٹنگ آف دا انبیاء میسنجرز، انبیاء کی تعداد اور شمار میں اضافہ ہوگا، پھر بنتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تو کوئی نبوت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اور قادیانی جب گفتگو کرے تو اس طرز پہ نہ جواب دیں۔ کبھی قادیانی آپ سے پوچھیں نبی کسے کہتے ہیں، یہ جواب نہ دیا کریں کہ نبی وہ ہے جو ذو عقل بھی ہو، ذو حس بھی ہو، ذو وحی بھی ہو، مبعوث من اللہ بھی۔ اس طرح کی باتوں مرزے کو لے آتے ہیں اور ڈرامے کرتے ہیں۔ ایسا جواب دیں جس پہ قادیانی بند ہو جائے۔ انہیں کو نبی
اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے معراج کی رات رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ نہیں سمجھے؟ آپ نہیں سمجھے میں نے ان کو کہاں جواب دیا ہے؟ معراج کی رات جس شخصیت نے رسول اللہ کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے، اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام نبی ہے۔ اب دکھاوا مرزا کہاں تھا؟ دکھانا۔ اگر وہ کہے نا کہ وہاں نمازیوں میں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، آپ ان کو نبی مانتے ہیں، آپ کہنا اپنے دماغ کا علاج کرا لو۔ ہم نے پہلے تعریف میں اس کا جواب دیا ہے کہ اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے نماز پڑھی ہے، جبرائیل تو فرشتہ ہے، اسی لیے تیرا اعتراض بنتا نہیں ہے۔ اور سنیں، قادیانیت منہ کھول کے بیٹھی ہے، اس کے تحفظ کے لیے آگے چلنا پڑے گا۔ اسلام کے تحفظ، آج کل لوگ سمجھتے ہیں قادیانی 7 ستمبر 1974 کے لیجسلیٹو اسمبلی میں کافر اقلیت قرار آگئے۔ بالکل آگئے، میں مانتا ہوں، لیکن انہوں نے اپنی سازشیں ختم نہیں کی۔ یہ کل کی بات ہے، کل کی بات کر رہا ہوں۔ ایک قادیانی مجھ سے گفتگو کر رہا ہے واٹس ایپ پہ، آپ لائیو مجھ سے بات کر لیں، فلاں کر لیں، جی فلاں کر لیں، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میں نے آپ سے یہ کرنا ہے۔ میں نے کہا جی آپ اپنا تعارف کریں، مجھ سے بات کر، یعنی کل میری ان سے گفتگو ہوئی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، وہ اپنی چالوں سے باز نہیں آئے، اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے، اپنے معاملات سے باز نہیں آئے، تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت ہمیں بھی حضور کے تحفظ کے لیے آگے آنا چاہیے۔ کریں گے؟ کریں گے نا؟ میں ایک جملہ ساتھ سمجھانے کے لیے اور بھی کہتا ہوں، یہ وہ منحوس فرقہ ہے یہ جہاں جاتا ہے وہاں پر دیمک لگا دیتا ہے، وہاں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ عبدالشکور مرزائی ٹرمپ کے پاس گیا ہے نا، اور اس کا ستیہ ناش کیا ہے، اور یہاں والے کا بھی انشاءاللہ ہونے والا ہے۔ جیسے عوامی طاقت سے اس کا کام پورا ہوا ہے نا، یہاں بھی عوامی طاقت سے انشاءاللہ کام پورا ہوگا۔ قادیانیت کی ایجنٹی انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں۔ ہم حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کے ماننے والے ہیں رحمہ اللہ، ہم مولانا غلام غوث ہزاروی کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ کے متبعین ہیں۔ ہماری زندگیوں میں قادیانیت آگے نہیں چل سکتی، اور یہ بات یاد رکھیں، حلالی امتی ہے ہی وہی جو اپنے نبی کا تحفظ کرنا جانتا ہے۔ اگر نسب میں حلالی ہیں، اپنے ماں باپ کا تحفظ کرتے اور کرتے رہیں گے، تو ہم امت میں بھی حلالی امتی ہیں، ہم حضور پاک کا تحفظ کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔